نظامی صاحب جس طرح کردار ادا کیا حضرت مسلم بن عقیل نے، آپ نے بھی حق ادا کر دیا، اور امام پاک کی بصیرت کو بھی سلام. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے بھی اس فرد کو سفیر بنا کے بھیجا جس آپ دیکھ رہے تھے کہ اس مشکل کے اندر سفارت کا کون ادا کرے گا. جب یہ سب کچھ ہو گیا، اہل کوفہ وعدے توڑ گئے، بے وفائیوں کے اندھیریاں چلنے لگیں، تو اس ماحول میں پھر امام پاک کا کیا رد عمل تھا؟ پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. جی سوال ہے سر. یہ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کو بیان فرمایا ہے، جب یہ شہادت کی خبر امام علی مقام سیدنا امام حسین تک پہنچتی ہے، اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے ہوتے ہیں. آپ کوفہ اور مکہ کا درمیانی علاقہ ہے، ابھی آپ وہاں تک پہنچے ہیں. جب آپ نے نماز ادا کر لی، نماز کی ادائیگی کے بعد قاصد نے آپ کو بتایا حضور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کوفہ والوں نے بدعہدی کی ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین کی آنکھیں نمناک ہو گئیں. اللہ آپ کے بھائی سیدنا عباس وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، بھائی جان کیا معاملہ ہے کہ آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر وہاں پر سیدنا عباس نے امام علی مقام سے اجازت طلب کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں پر جا کر ان کا مقابلہ کروں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی ہمیں وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کے خیمے میں جاتے ہیں، وہاں پر ان کی زوجہ محترمہ کو ان کی شہادت کی خبر دیتے ہیں، اور ان کے بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہیں، تسلی امیز کلمات جو ہیں ان کو دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. یہ قربانی دین کی سربلندی کے لیے ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے جو قربانی دی جاتی ہے اللہ پاک اس قربانی کو رائے گاں نہیں جانے دیتا. اس معاملے کے بعد پھر ایک میٹنگ بلوائی جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کو رائے دیتے ہیں. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ آپ وہاں پر تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ وہاں پر جانا جو ہے یہ آپ کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کہ سیدنا عثمان کو ان کے بیوی بچوں کے سامنے شہید کیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی یہ والا معاملہ ہو، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو. امام علی مقام سیدنا امام حسین آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، میں نے وہاں پر جانا ہے. میری جانے کی دو وجوہات ہیں، ایک سیدنا مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ لیا جائے، دوسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ ظالم اور فاسق حکمرانوں سے کوفہ والوں کو نجات دلائی جائے. اب پہلا وہ بھی اللہ کا حکم ہے، دوسرا وہ بھی اللہ کا حکم ہے. حقیقت میں اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے آپ فرماتے ہیں بھئی دیکھو میرا راستہ یہی ہے، میں کوفہ جا رہا ہوں، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ وہاں پر چلیں، اور میرا موقف یہی ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی ہے. اللہ نے ظالم اور فاسق حکمرانوں سے وفا کرنے سے منع فرمایا ہے، تو میں کسی بھی قیمت پر ایسا نہیں کروں گا. تو جب امام علی مقام سیدنا امام حسین یہ بات ان سے کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جو مرضی ہو جائے ہم کسی بھی قیمت پر آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. ایک رائے یہ بھی پیش کی، آپ جانا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ آپ جائیں، لیکن بچوں کو اور عورتوں کو وہاں پر لے کر نہ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ دین کی سربلندی کے لیے ہے، اور میرا سب کا سب کچھ جو ہے وہ دین کے لیے ہے. قرآن عزیز میں بھی ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مولانا ظفر علی خان صاحب فرماتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو ان تمام حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کے تشریف لے جانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سیدنا جو ظالم اور فاسق حکمران ہیں اللہ پاک ان سے کوفہ والوں کو نجات عطا فرماتا ہے، اور وہاں پر اسلام کی ایسی آبیاری کی جاتی ہے کہ وہ اسلام کی آبیاری جو ہے وہ تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گی. اور اس کا اصل کریڈٹ جو ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات بابرکات کو دیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان کو دیا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کا سب کچھ قربان کر دیا، پر دین کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی.